جی السلام علیکم، میرا نام سید تیمور بخاری ہے اور میں ریڈ ڈیٹ سے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے CSS 2024 کا رزلٹ آیا اینڈ ٹوڈے آئی ہیو ود می سعد بشیر. Saad bin Hello has been allocated in office management group. Saad is a graduate in physics from Punjab University. اب Saad has qualified CSS in his first attempt. تو سعد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اکیڈیمکلی جو ہے نا فزکس کیوں رکھی اور اس کے بعد ان کا جرنی کیسے رہا اور انہوں نے پہلی ٹرم میں کوالیفائی کیسے کیا اور پھر انہوں نے انٹرویو کی تیاری کیسے کی. تو سعد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سعد پہلے مجھے یہ بتائیے کہ وائی BS in physics؟ سر وہی بات ہے کہ لیک آف کیریئر کاؤنسلنگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہی دو چیزیں ہیں کہ یا آپ نے سائنس پڑھنی ہے یا میڈیکل کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنی ہے. تو میں پھر کیڈٹ کالج کا بھی اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ بھی اچھا کون سے کیڈٹ کالج میں؟ چوہا سیدن شاہ چکوال. اچھا تو پھر آپ نے ملٹری میں کیوں نہیں گئے؟ وہ بھی کریز تھا تو ملٹری میں جانا چاہا لیکن وہاں بھی نہیں جا سکے. جس دن ISSB تھی اسی دن ای کیٹ آ گیا تو آئی ہیو ٹو چوز ون تھنگ. تو میں نے کہا چلیں ای کیٹ نہیں ISSB کے لیے جاتے ہیں. ISSB سے بھی ناٹ ریکمینڈ ہو گئے اور ادھر سے ای کیٹ بھی چلا گیا. اب میرے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ میں اس وقت آلموسٹ ساری یونیورسٹیز کے ایڈمیشن بھی کلوز ہو چکے تھے سوائے پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی, اور قائد اعظم بھی صرف ایوننگ رہ گیا تھا. اب میرے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ میں سال ویسٹ کروں اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں کسی پروفیشن کو چوز کر لوں. پھر میں نے اپلائی کیا پنجاب یونیورسٹی میں فزکس اور میتھ میں, تو اسکور اچھا تھا FSC میں, فزکس میں بھی ہو گیا اور میتھ میں بھی ہو گیا. دین مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جڑی ہوتی ہیں. شاید یہ چیز ہونی تھی اس لیے پھر فزکس میں اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہم بات کیوں کر رہے ہیں سعد کے ساتھ, کیونکہ سعد از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ, رائٹ. تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے ای کیٹ چوز کیا, ISSB چوز کی, تو ہمیں پتہ نہیں ہے کرنا کیا چاہیے. کریئر کاؤنسلنگ ہے ہی نہیں اور اتنی دیر میں ہم نے اپلائی نہیں کر سکے ساتھ اور جو ہم نے مس کر دیا. تو میں جو FSC بچے کر چکے ہیں, جو A لیولز کر چکے ہیں, ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہی آپ FSC کے فرسٹ ایئر میں آئیں یا آپ جو ہے نا اس کے جو AS کے اندر ہے, O لیولز کے جو ہے پہلے سال کے اندر ہے, تو آپ اسی دن سے اپنی یونیورسٹی اور اپنے کورسز تلاش کرنا شروع کر دیں کہ اگر میرا یہاں نہ ہوا, یہاں جو پلان A, پلان B, پلان C جو ہے نا آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے. تو آپ نے کس سال میں گریجویٹ کیا ساتھ؟ سر میری 2023 جون کی گریجویشن ہے. اوکے 9 جون 2023 کو میں گریجویٹ ہوا. اچھا. اور دین آئی اسٹارٹڈ پریپیئرنگ. آپ ہیں کہاں سے؟ میں منڈی بہاؤدین کا گاؤں ہے بھوسال. اچھا بھوسال سے. تو آپ کا تو منڈی بہاؤدین کا تو ویسے ہی بہت بڑا ماشاءاللہ بہت شیئر ہے. پیپل آر ویری ویری یو نو کہ میں نے آئی فاؤنڈ دی پیپل آف منڈی بہاؤدین, اسٹوڈنٹس آف منڈی بہاؤدین ویری اسٹوڈیس, ویری کمپیٹنٹ, اور آپ بھی جو ہے نا وہاں سے ہو گئے. تو اتنے کم ٹینیور میں تیاری کرنا اور جو ہے نا وہ کوالیفائی کرنا پہلی ٹرم میں کیا ریسیپی ہوتی ہے, کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ سر میں نے اپنے جرنی میں جو ایک چیز سیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں نا اپنے گول کے ساتھ, اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو آپ واقعی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, دین آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ ایک ہی ہے کنسسٹنسی. آپ کو پتہ ہے ایک بڑا لانگ جرنی ہے اور اس لانگ جرنی کے اندر آپ نے روز پڑھنا ہے اور یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. تو میرا یہ روٹین تھی کہ میں صبح, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں 18 گھنٹے پڑھتا ہوں, وہ نہیں پڑھ سکتے آپ. تو میں 8 سے 10 گھنٹے پڑھتا تھا لیکن میں روز پڑھتا تھا. اور جو چیز اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل ہے, آپ مینٹور ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انگلش ایسے ہے, تو جو مجھے لگتا ہے میں نے اپنے کئی میرے سینئرز ہیں جن کو میں نے دیکھا بھی ہے, دے ور انیبل ٹو کلیئر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لائق تھے, وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھے. لیکن سر اس میں ایک تو کنسسٹنسی اور دوسری پریکٹس. جتنی آپ رائٹنگ پریکٹس زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ اس کے اندر جو اپنے گول کو اچیو کرنے کے قریب ہوتے جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا آپ کے سبجیکٹس کیا تھے؟ سر فزکس, اچھا پولیٹیکل سائنس, انوائرمنٹل سائنس اور پنجابی. اچھا اب فزکس جو ہے وہ عمومی طور پر لو اسکورنگ جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی ہوگا, رائٹ. تو پھر آپ نے فزکس ہی چوز کیوں کیا؟ سر رسک ہے. فزکس میک ہے یا بریک ہے. اگر فزکس آپ کا لگ گیا تو یہ آپ کو وہ جو چھکا ہے نا بہت لمبا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا فزکس کا پیپر ایوریج بھی ہوتا ہے تو جو سوشل سائنسز آپ کو مارکس دے رہی ہیں یہ اتنا اسکور آپ کو دے دے گا. اب آئی واز ایکسپیکٹنگ مور دین 150. آپ مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ اگر 140 آ گیا تو ٹاپ 20 میں آ جاؤ گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. آئی اسکورڈ 116 دونوں پیپرز میں ملا کے. تو سر اب اگر آپ کا 150 پلس آ جاتا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھی الوکیشن دے گا. لیکن اس پہ اب میں یہ ریکمینڈ کروں گا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی فزکس کے اندر گریجویشن نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی ایک آدھا کورس پڑھا ہے اپنی ڈگری کے اندر الائڈ کورسز کے طور پر, تو پھر آپ کو فزکس کے لیے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل 100% ایسے ہی ہے. اچھا اب آتے ہیں انٹرویو کی تیاری کے لیے. انٹرویو کے اندر آپ کی جو اس دفعہ کا انٹرویو تھوڑا ڈفرینٹ تھا, اس کے مارکس انہوں نے دیے ہیں ریٹن کی جو ہے نا اس کے مطابق کر کے. تو کیا آپ کے ہائر بریکٹ میں نمبر آئے, کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی انٹرویو کے اندر؟ سر
اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلے دن آیا تھا اور میں انٹروڈکشن دے رہا تھا اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اور اس وقت حالانکہ اس روم میں آپ کی روٹین تو اور ہوتی ہے, لیکن اس وقت اس روم میں صرف اکیلا ہی تھا, لیکن مجھ سے پھر بھی نہیں بولا جا رہا تھا. اور میرے پاس ابھی وہ ریکارڈنگ پڑی ہے, آپ نے 18 منٹ میرا انٹروڈکشن کیا, ایک دفعہ چیئر کے اوپر بٹھا کر, ایک دفعہ ڈائس کے نزدیک لا کر, ایک دفعہ دروازے کے قریب کھڑا کر کے. سر مجھے لگتا ہے کہ وہ دن تھا, اس کے بعد پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. جی ایسے ہی بالکل. اینڈ میں آپ کی ٹرانسفارمیشن دیکھیے ایک قابل آدمی جو ہے اس کے ٹیلنٹ تو ہے. میں ایز اے مینٹور کیا کیا, تھوڑا سا وینٹ دیا, اور میں معترف ہوں آپ کی کوالٹیز کا کہ آپ نے اتنا جلدی جو ہے نا اس کو کر لیا. ناؤ دا وے یو آر اسپیکنگ, دا کانفیڈینس, بولنا شروع کیا آپ نے, اور ایک ہفتے کے اندر آپ نے کر لیا. وہ کیسے کیا آپ نے؟ سر اس میں یہ ہے کہ پھر گرلنگ, آپ کو میرا 17 جولائی کو انٹرویو تھا اور میں 15 جولائی تک آپ کو پاس آیا ہوں. 15 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا ہمارا آخری انٹرویو تھا, اور آپ نے ایک دن پہلے میں انٹرویو نہیں کرتا, اور آپ نے کہا تھا کہ اب انشاءاللہ ایلوکیشن کے بعد ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اور آج آپ اور میں اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ میں دیکھا کرتا تھا کاش ایک دن آئے گا کہ وہ انشاءاللہ الحمدللہ میں چینج ہوگی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ الحمدللہ میں چینج ہو گئی ہے. اور سر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریٹرن بہت ٹف ہے, لیکن سر مجھے جو لگتا ہے ریٹرن کے بعد انٹرویو والا جرنی بہت زیادہ ٹف ہے, کیونکہ اس کا آپ کے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے. پھر آپ نے انسٹنٹلی اس کو اسی وقت انسٹنس کے اوپر جواب دینا ہے. آپ ریٹرن میں آپ چیزوں کو اسٹرکچر کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے, اور وہاں پہ پھر اتنا بڑا پینل اور اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ, اور پھر شعیب دستگیر صاحب بیٹھے تھے. تو وہ ساری چیزیں اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا بہت بڑا رول ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری پیرنٹس کی دعائیں ہیں, میری فیملی, میرے ماموں اس میں بڑی ان کی موٹیویشن رہ گیا میرے لیے. اور اس کے ساتھ سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف مائی جرنی. تھینک یو ویری مچ. تو ساتھ کی جو ہے جرنی سے ٹیک اوے یہ ہے دیٹ کہ آپ جو ہی گریجویشن کریں تو بغیر لوگوں کی باتیں سنیں, آپ پڑھنا شروع کر دیجئے, پریکٹس کیجئے, اور کنسسٹنٹ رہیے, اور ٹیلنٹ آپ کے اندر چھپا ہوگا. یاد رکھیے گا ہم تمام ٹیلنٹڈ ہیں اپنے اپنے وے کے اندر, آپ کو صرف وینٹ کی ضرورت ہے. اور دیکھیے کہ اگر آپ کو رائٹ وینٹ ملتا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کتنا جلدی امپروو کر جاتے ہیں, کتنا پالش ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.